سارے گورنمنٹ کے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران اس کمیٹی کے ان کو نوٹس بھی بھیجے اور ان کو ٹیلی فون کالز بھی کی تھیں، اور ٹیلی فون کال پہ کسی ممبر نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے سٹاف کو یہ نہیں کہا کہ وہ میٹنگ کے لیے نہیں تشریف لائیں گے۔ میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فل اسٹرینتھ میں لیڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کمیٹی آج بھی تشریف لائی ہے۔ ہم نے تقریباً 45 منٹ انتظار کیا کہ اپوزیشن کے دوست آ جائیں، میسیج بھی کیا ان کے سیکریٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں۔ وہ ہمارے پاس سیوڈ بھی ہے۔ تو ہم تو توقع یہی رکھ رہے تھے کہ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ جب مجھے گوہر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن کمیٹی تشکیل دے دی تھی، اور اس کمیٹی کی 3 ملاقاتیں ہو گئیں، مگر آج بھی توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور مذاکرات آگے چلیں گے، مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ تو میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں آپ یہ کریں گے، یا مذاکرات تو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات مانی یا نہیں مانی، یا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ متبادل تجویز آپ کی کیا ہے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا بدقسمتی سے۔ گورنمنٹ کے ممبران تشریف رکھتے ہیں، اپوزیشن کے ممبران تشریف نہیں لائے، تو اس لیے آج کی یہ میٹنگ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ آپ جی جی یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی۔ شاید میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے۔ میں اس کو تو ابھی برقرار رکھیں گے، کوئی ڈیزالو نہیں ہم کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ کیا حکومتی جو ٹیم ہے وہ ان کے جو طالبات ہیں اس کے کچھ جوابات لے کر آئی ہے؟ آپ نے ڈسکس کیا ہے کیا اس میں کوئی لچک دکھا رہی تھی حکومت؟ یہ تو جی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ بھائی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم آئے ہیں تو کچھ اس کا جواب لے کے آئے ہیں، اور بڑی مایوسی ہے اگرچہ 23 تاریخ کو میڈیا میں یہ پڑھا ہم نے کہ اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو ان کے بانی چیئرمین نے منع کر دیا ہے کہ کنٹینیو نہ کریں مذاکرات، لیکن اس کو ہم نے اپنا کام جو ہے جاری رکھا، اور جو ان کے مذاکرات تھے اس کی بالکل ہم نے تیاری کی تھی، اور آج یہ سارے ساتھی مختلف پارٹی سے گورنمنٹ الائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پارٹیز کو ہیڈ کرنے والے بھی، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی یہاں بیٹھی ہے۔ تو آئی وش کہ وہ آتے۔ ہماری بالکل مثبت سوچ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے چیزوں کا حل نکلتا ہے نا، اور مذاکرات اس مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کو پہلی دفعہ تو مذاکرات کے ذریعے معاملات اس ملک میں حل نہیں ہو رہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ 2014 کا دھرنا بھی 126 دن کا اسی طرح مذاکرات کر کے ختم ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ایک رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ابھی بھی اسپیکر صاحب نے جیسے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی، اور پھر اسپیکر صاحب کو نئی ڈیٹ طے کریں گے، اور ہم پھر بیٹھ کے اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وے فارورڈ بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں اور ون سائیڈڈ ہم ایک اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، وہ مناسب نہیں ہے اور اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ جی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں میڈیا ٹاک میں کہ ہم نے کہا تھا کہ سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا یہ مذاکرات آگے نہیں چلیں گے۔
क्या हुकूमत इस उनके इस मुआवजे पर हुकूमत की जानिब से भी कोई लचक उनको दिखाई दी थी? वो कहते हैं हमें कुछ बताया नहीं गया इसको। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब ही होता है बैठ के बात करना। अगर वो आएंगे नहीं तो ये तो यही है कि बस ये अनाउंस कर दे और अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे। वो जो उन्होंने किया है तो उसका हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है, और जवाब आज दिया जाता। और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामलात को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। लेकिन अगर नहीं आए तो ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं है। ना मुझे मैंडेट है सारे साथियों का, तमाम पार्टीज़ के जो यहाँ बैठी हुई हैं,